میرا مکتبہ قدوسیہ جو حدیث عمار لے کے آپ پھرتے ہیں وہ میرے مکتبہ قدوسیہ نے چھاپی، پہلی دفعہ داؤد رات کی شرح کے ساتھ ترجمے کے ساتھ مکتبہ قدوسیہ نے چھاپی۔ اس کے علاوہ جتنے ادارے دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، اہل حدیثوں کے تقریباً سارے مولوی رن کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں۔ مولویوں نے کتابیں چھاپی، مولویوں نے ترجمے کرائے۔ میں مرزا صاحب اب آپ سے مخاطب نہیں ہوں، مرزا صاحب آپ کے فالوورز، آپ کے جو فرقے کے مقلدین ہیں ان سے فالوور، بچوں مجھے یہ بتاؤ، نوجوانوں مجھے یہ بتاؤ یہ حدیثیں آپ تک پہنچی کیسے؟ کیا مرزا صاحب کی یوٹیوب سے پہلے حدیثیں موجود نہیں تھی؟ حدیثیں موجود تھی، کیا صرف عربی میں چھپی ہوئی تھی؟ اردو میں موجود تھی، دیوبندیوں نے بھی ترجمے چھاپے ہوئے ہیں، بریلویوں نے ترجمے چھاپے ہوئے ہیں، اہل حدیثوں نے بھی ترجمے چھاپے ہوئے ہیں، شیعوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ چھاپے ہوئے، سب کتابوں کے ترجمے چھپے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہر بندے نے اپنے اپنے شوق سے اپنی سعادت کے لیے ایک کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، دوسرے نے بھی کیا۔ کبھی دکانداروں نے ایک کتاب، ایک بندے نے بخاری چھاپی ہے، دوسرے دکاندار نے بھی بخاری اس لیے چھاپی ہے کاروباری نقطہ نظر سے بھی چھاپی، یعنی کہ ایک کتاب کے کئی ایڈیشن چھپے ہوئے ہیں اور ساری حدیثیں موجود ہیں۔ ہاں مرزا صاحب یہ بات کریں کہ جی بخاری کے عربی متن میں یہ حدیث موجود تھی، انہوں نے جب ترجمہ کیا مولویوں نے، انہوں نے آدھی حدیث کا ترجمہ نہیں کیا اور حدیث چھپا دی۔ مرزا صاحب مولویوں کے پڑھے، مولویوں کے لکھے ترجمے، مولویوں کے بولے ترجمے آپ نے لے کے فین فالوئنگ بنا لی اور مولویوں کے اوپر جس پلیٹ سے کھایا اسی میں سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ مولویوں کے ترجمے اٹھا کے آپ لیکچر دیتے ہیں، خود آپ عربی جانتے نہیں، عربی آپ ترجمہ کر نہیں سکتے، اب مولویوں کو تانا دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیثیں چھپائی ہوئی ہیں۔ حدیثیں چھپانا یہ نہیں ہوتا، حدیثیں چھپانا یہ ہوتا ہے کہ حدیث چھپائی، آدھی حدیث کا ترجمہ کیا، آدھی حدیث کتاب میں سے غائب کر دی، ایک بخاری شریف کا نسخہ لے کے آئے جس میں حدیثیں مارنا چھاپی ہو۔ میں آپ کے بندوں سے پوچھتا ہوں، ان کے بندوں سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ جو حدیثیں چھپائی جاتی ہیں تو یہ حدیثیں لاتے کہاں سے ہیں؟ یہ سوال ضرور پوچھیے گا ان سے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اور مولانا صاحب، وہابی مولانا سامنے آئے، اور آپ کو پتا ہے میں پچھلے 4 سال سے یہ چیز ہائی لائٹ کر رہا ہوں، 5واں سال اب جاری ہے کہ اہل حدیث نے 3 کتابوں کے اندر مسلم کی حدیث میں تحریف کر دی ہے۔ محمد اقبال کیلانی صاحب کی فضائل قرآن کتاب میں، عمران ایوب لاہوری صاحب کی فضائل قرآن کتاب میں، اور شفیق الرحمان کاظم صاحب کی جو جماعت الدعوہ کے پلیٹ فارم سے چھپی ہے، انہوں نے فضائل قرآن کتاب کے اندر ان تینوں نے مسلم شریف کی حدیث 6225 جس کے 4 طرق ہیں، 6225 سے لے کے 6228 تک، کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدہ توحید میں اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ اب یہ حدیث پوری یہ تھی، ان تینوں مولویوں نے کیا کیا؟ 2017 میں میری ویڈیو آئی تھی، میں نے کہا تھا یہ چینج کرو، ابھی تک نہیں لوگوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ حدیث آدھی لکھ دی کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، دوسری چیز کھا دی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اوپر المستدرک للحاکم کی جو حدیث کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حدیث پوری لکھی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹاپک فضائل قرآن تھا نا اس لیے آدھی حدیث لکھی ہے، تو سرکار وہ اوپر والی حدیث بھی الموطا امام مالک اور حاکم کی جو ہے جو مشکات میں موجود ہے وہ بھی آدھی لکھتے نا، وہ پوری لکھی۔ وہ بتاتا ہوں یہ چلاکی کیا کی، وہ اوپر پوری لکھی اس لیے تاکہ اگلی جب ہم آدھی لکھے نا تو پڑھنے والا سمجھے کہ یہ دوسری چیز یہاں پہ بھی سنت ہی ہوگی، سمجھ آئی؟ ہاں تو ہم دسیا سی نا بنو امیہ دی چالاں جتے ختم ہوندی ہے نا اتو ساڈی عقل سٹارٹ ہوندی ہے کہ کام پایا کیا انہوں نے، آدھی لکھ لیجیے، وہ بھی آدھی لکھتے۔ اور یہ کام تیسری کتاب جو جماعت الدعوہ نے چھاپی نا، دارالاندلس نے، شفیق الرحمان کاظم نے، اس نے لکھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریکٹ میں لکھا کتاب و سنت، اہل بیت کی جگہ سنت خود سے ڈال دیا۔ اچھا اب یہ میں نے جب ہائی لائٹ کیا ہونا تو چاہیے تھا، کہتے ٹھیک ہے جی نیکسٹ پرنٹنگ میں ہم چینج کر دیں گے، نہیں سرکار ایڈا سوکھا دیسا مننا، انہوں پتہ لگا کہ رفع الیدین دی دیسا کیوں نہیں بریلوی دیوبندی بندے، انہوں نے وہ چنگیاں نہیں لگتی، آپ کو اہل بیت کی شان نہیں اچھی لگتی، اس کی بجائے انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کروا دی کہ جی انجینئر صاحب نے جھوٹ باندھا ہے، اور یہ انہوں نے جو ہمارے مولویوں پہ غصہ نکالا ہے، بلکہ وہ لفظ یوز کیا یہ الٹی اس کو امام مسلم پہ کرنی چاہیے تھی، امام مسلم نے جو ہے نا وہ بھی آدھی حدیث لکھی ہے۔ اچھا امام مسلم نے کیوں آدھی لکھنی تھی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں امام مسلم نے، انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں حدیث یہ 6225 ہے، جبکہ ہمارے علماء نے جو لکھی ہے وہ 6227 ہے، اس میں صرف یہ الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ ہمارے عالم صاحب نے تو وہ والا اس کا طریق لکھا ہے، اس میں تو
اہل بیت کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود. اور اس کے اوپر کہتا ہے لگا امام مسلم پہ فتوا, اس نے بھی آدھی حدیث لکھی ہے, اس میں بھی بغض اہل بیت تھا. اور اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, جو حدیث اقبال کیلانی صاحب نے یا عمران ایوب لاہوری صاحب نے یا شفیق کاظم صاحب نے فضائل قرآن میں صحیح مسلم کے جس نسخے سے جو حدیث لکھی ہے, اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہل بیت کا ذکر بتا دو تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے, تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے, تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے. صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح الٹیاں کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمن صحابہ تھے اور وہ بھی کتمان علم کرتے تھے. تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے, ائمہ اہل حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے. اچھا, اس سے آپ پبلک کو تو دھوکہ دے لیں گے کیونکہ آپ نے کھول کے پڑھنا نہیں ہے نا. پہلا جھوٹ یہ ہے کہ ان کے مولوی نے جو تخریج کی ہے نا, اس میں 6227 کا نمبر نہیں لکھا, 6225 کا لکھا ہے. اور یہ کیا اس کی وکالت کر رہا ہے کہ انہوں نے وہ والا طریق لکھا ہے. اور دوسری بات تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, ان کا 2 نمبر ہونا آپ پہ کھل جائے گا. جو 6227 ہے نا, اس کے آغاز میں امام مسلم لکھتے ہیں کہ اوپر جو میں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے نا, وہ پوری حدیث اس سند میں بھی موجود ہے, لیکن اس سند میں کچھ اضافی الفاظ ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں ہدایت ہے, نور ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ راوی نے اضافی الفاظ اس حدیث کے ساتھ بیان کیے. باقی جو حدیث ہے وہ ساری وہی ہے جو 6225 میں ہے. امام مسلم کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے جتنے طرق ہیں وہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں. سب سے پہلے سب سے بیسٹ سند لے کے آتے ہیں, اس کے بعد اس سے نیچے والی سند اور بتاتے ہیں کہ اس میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو اس میں موجود نہیں تھے, اس میں موجود ہیں, یوں یوں. وہ چاروں حدیث کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں, قرآن اور اہل بیت, لیکن طرق میں الفاظ ایڈ ہوتے جاتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ والا لیا ہے. پھر کہتے ہیں جناب کوئی انہاں دی مولوی لیک ہوئی کہ اہل حدیثاں دی, وہ 2 گلے پھاڑنے والے مولوی نے نا, انہوں نے ایک پاکستان لیول کا مولویوں کا گروپ ہے, اس میں نے کہا یار انجینئر کا کیا کریں, ہماری عوام ہمارے گلے پڑتی ہے کہ انجینئر صاحب تو حدیثیں بیان کرتے ہیں, اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. ہمارے بزرگوں کو چاہیے تھا شروع سے بتاتے کہ جس طرح علماء کہتے ہیں نا ویسے چلو, اوے منو جی میں وڈے کہتے ہیں. ہاں, ایک گل سمجھ آ گئی انہوں نے کہ تقلید بہت ضروری ہے اگر فرقہ بچانا ہے. تو اگر قوم کو, امت کو اس شخص سے دور کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, تو اس کے لیے کوئی بابا ادھر بناؤ, چاہے وہ امام حنیفہ کو بنا لو, چاہے ابن تیمیہ کو بنا لو, بابا بناؤ اتنے کوئی سب کانٹیننٹ, یا اشری تھانوی نو بنا لو, یا احمد بریلوی صاحب نو بنا لو. بابا بنانا بہت ضروری ہے. یہ 3 جھوٹ پکڑے گئے. ٹائم قیامت تک جواب دو کہ جھوٹ کیوں مارا ہے, اس کا تو جواب ہی نہیں نہ ہوگا, حدیث سامنے آ گئی ہے نا, نہیں تو ویڈیو ہانٹ کرے گی تو قیامت تک. اور وہ کہہ رہا ہے امام مسلم پہ انجینئر جو ہے نا وہ الٹی کرے, امام مسلم نے آدھی حدیث لکھی ہے. حالانکہ امام مسلم نے سند لکھ کے کہا کہ اس سند میں بھی سارے الفاظ وہی ہیں جو میں اوپر ذکر کر چکا ہوں, البتہ اس میں چند زائد الفاظ ہیں, میں لکھ دیتا ہوں. تو مجھے بتائیں امام مسلم نے آدھی حدیث لکھی ہے؟ جیسے آپ جب لکھتے ہیں تو وہ ایک جملہ لکھیں اور نیچے پھر وہ ڈیش ڈیش ڈالتے ہوتے تھے نا, ایزن ہے نا, لکھتے ہوتے ساتھ کہ اے بھی وہی الفاظ میں. امام مسلم نے باقاعدہ لکھے ہے کہ اس سند میں وہ ساری حدیث ہے اوپر والی, البتہ اس میں اگلے اضافی الفاظ ہے. ہائے ہائے ہائے, ہاں, تو فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been